الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر فصل لربك وانحر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے وانحر قربانی کر اپنے رب کے لیے ان شانئک هو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی تم بریدہ ہے۔ سورۃ الکوثر اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹے صاحبزادہ حضرت ابراہیم جب وفات پائے، مشرکین مکہ نے یہ تان اور الزام دیا کہ بیٹوں سے نسب چلتا ہے، مشن پھیلتا ہے، نام آگے بیٹوں ہی سے چلتا ہے، پروگرام بیٹے ہی آگے بڑھاتے ہیں، اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں اور یہ تم بریدہ ہے، اس کا نام نہیں رہے گا، اس کا پروگرام نہیں پھیلے گا، اس کا نام مکے ہی کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کیا مطلب کوثر دیا ہے؟ یہ آپ کا نام مکے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ کا نام تو میدان محشر میں بھی گونجے گا، آپ کا نام تو میدان محشر میں بھی گونجے گا، اور یہ مکے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے بہت زیادہ ترجمے مفسرین نے لکھے ہیں۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، الکوثر۔ کوثر حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں، کوثر قرآن کو بھی کہتے ہیں، کوثر نبوت کو بھی کہتے ہیں، کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، کوثر حکمت کو کہتے ہیں، کوثر اولاد روحانی کو کہتے ہیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، یعنی روحانی اولاد دی ہے۔ اگر نسبی اولاد آپ کی لے بھی ہے، پریشان مت ہو، ہم نے آپ کو روحانی اولاد صحابہ کرام کی صورت میں دی، جو آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، آپ کے وفادار ہوں گے، آپ کے جانثار ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ کے حکم پہ سر قربان کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے وہ صحابہ کی مقدس ترین جماعت آپ کو دی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ اور میں نے یہاں پر دو ترجمے کیے کوثر کے، ایک قرآن، دوسرا کوثر حوض کوثر۔ کیا مطلب؟ جو اس دنیا میں قرآن کے کوثر سے اپنے آپ کو سیراب کرے گا، قرآن
قرآن کے کوثر کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا، قرآن کے کوثر کو لے کر دنیا میں پھیلائے گا، تو کل قیامت والے دن اسے حوض کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اگر جو اس کوثر یعنی قرآن سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا، اسے وہ کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کوثر کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اس کوثر کو پہلے استعمال کرو، اس کوثر سے اپنے آپ کو پہلے آراستہ کرو، اس کے بعد وہ کوثر آپ کو نصیب ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ یعنی جو ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، کوثر دینے والا آپ کو کون؟ اللہ کی ذات ہے، تو لِرَبِّكَ، نماز بھی اسی رب کے لیے پڑھ، نماز بھی اسی رب کے لیے پڑھ جو رب آپ کو کوثر دیتا ہے۔ جس رب نے آپ کو اس دنیا میں قرآن کی صورت میں کوثر دیا، اس دنیا میں حوض کوثر کی صورت میں کوثر دے گا۔ فصلی لربک، نماز پڑھ اسی رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کر لربک، اپنے رب کے لیے۔ اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے شریعت کا، اگر کسی شخص نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا اور ساتھ میں نبی کا نام لیا، تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا اور ساتھ میں کسی ولی کا نام لیا، وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہے۔ جو انسان نکاح پڑھاتے وقت یہ جملے کہہ دے، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، فرمایا کہ یہ مشرک ہو گیا اور اس کا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں اللہ رسول جانے، اللہ رسول کے کام ہے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک عربی نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، ماشاء اللہ و ما شئت محمد، نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتمونی للہ ندا، او نابوہا، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مجھے شریک کیا۔ ایسے مت کہو کہ جو اللہ چاہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس وجہ سے فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کر۔ نبی علیہ السلام کا اعلان یہ تھا، قل ان صلاتی، قل فرما دیجئے محمد، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی للہ، سبحان اللہ، ومماتی للہ، اور میری موت للہ، اللہ ہی کے لیے، لا شریک لہ، ان کاموں میں میں اسے کسی کا شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت، اور اسی بات کا محمد کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس رب کا تابعدار ہوں، سب سے پہلے میں اس رب کو جھکنے والا ہوں۔ فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، قربانی کر لربک، اپنے رب کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی هو الابتر، هو الاقل، وہی تم بریدہ ہوگا، هو الازل، مفسرین نے لکھا ہے هو الاقل، هو الابتر، هو الازل، وہی کم ہوں گے، وہی ذلیل ہوں گے، وہی تم بریدہ ہوں گے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو
استاذ حضرت شیخ ہزاروی صاحب غلام حبیب ہزاروی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اس سورت کو پڑھاتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر مقام محمد، انا اعطیناک الکوثر مقام محمد فصلی لربک وانحر پیغام محمد ان شانئک هو الابتر انجام دشمنان محمد۔ سبحان اللہ۔ 3 آیاتیں ہیں، مختصر 3 آیاتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر مقام محمد، اگر محمد کا مقام سننا ہے، یہ تو کہتے ہیں محمد کا نام مکے سے مٹ جائے گا، کیونکہ نام چلتا ہے بیٹوں سے، مشن چلتا ہے بیٹوں سے، پیغام چلتا ہے بیٹوں سے، بیٹوں سے مشن چلتا ہے۔ اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، ابراہیم سب سے چھوٹا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، مقام محمد پوچھنا چاہتے ہو، آپ مکے سے محمد کا نام کو مٹانا چاہتے ہو، ہم نے اس کو کوثر دیا ہے، اس کا نام تو میدان محشر میں بھی گونجے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ فصلی لربک وانحر، پیغام محمد، محمد کا پیغام کیا تھا؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، فصلی نماز پڑھیے لربک، اپنے رب کے لیے۔ پیغمبر کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغمبر کا پیغام، منیب کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ طائف کے اندر نبی علیہ السلام کھڑے اور یہ دعوت دے رہے یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ جملہ کہہ دو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ منیب فرماتے ہیں کہ سارے دن مکہ طائف کے چوک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے پیغمبر کے چہرے پر تھوکا اور بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ جب نصف دن ہو گیا، پیغمبر نے دعوت روک دی، اور دعوت اس لیے نہیں روکی کہ پیغمبر تھک گئے تھے توحید کے مسئلہ بیان کرنے سے، دعوت اس لیے روکی ہے کہ لوگ چلے گئے تھے، عرب کی گرمی میں دوپہر کے وقت کوئی نہیں نکلتا تھا، جب سارے لوگ طائف سے چلے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گئے۔ جب بیٹی آتی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے جام میں پانی لاتی ہے، نبی علیہ السلام کو پیش کرتی ہے، کہتے بابا اتنی مشقت، اتنی تکلیف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے قبل انبیاء نے بھی رب کی وحدانیت کے لیے بہت تکالیف برداشت کی ہے۔ پیغام محمد کیا ہے؟ پیغام محمد اگر سننا چاہتے ہو تو پہلے دن میں میرے نبی نے رب کی توحید بیان کی تھی، آخری وقت نزع کے موقع پر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی توحید بیان کی، اور اشارہ کر دیا، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اشارہ کر دیا جو مسئلہ میں نے پہلے دن بیان کیا تھا رب کی توحید کا، کوئی صفحہ پر آج میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، میں مشن سے نہیں، میں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، میں مشن پہ ڈٹا ہوں، میں مشن سے ہٹا نہیں ہوں۔ اس وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، گر گویم مسلمانم بلرزم، گر گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ پڑتا ہوں۔ کیوں علامہ صاحب کیوں کانپ پڑتے ہو؟ کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ یہ تو راہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ تو راہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فصلی لربک وانحر،
کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. حالانکہ صحیح بات یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹے تھے. سب سے بڑی حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ. اور 3 بیٹے تھے عبداللہ، اور انہی کا لقب تھا طیب طاہر، ابراہیم اور قاسم. اور سب کے سب اولاد جو ہے آپ کی بات سے نشین ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں کسی اور موضوع پہ نبی علیہ السلام کے اولاد کے حوالے سے تفصیلی درس دوں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں، جیسے کہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ سب کی سب اولاد حضرت خدیجہ سے تھی. ایک ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا، باقی سب کے سب جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما.